السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ کے اندر بھی کچھ پاکستان کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں، خاص طور پہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ارشد شریف صاحب کا ہے، ابھی تک وہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے گرد بہت سارے معاملات ابھی بھی گھوم رہے ہیں۔ کچھ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بات کریں اور کچھ ایک دو بین الاقوامی خبروں پہ بھی وقت ملا تو آپ سے بات کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے چینل کی اور ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں مشورے ضرور دیں تاکہ ہم اپنے اس شو کو بہتر کر سکیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، پہلے تو اس میں یہ میں بتا دوں کہ آج آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ ان کا جسد خاکی انشاءاللہ آج رات تک پہنچ جائے گا، اور کل سنا ہے کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا جمعرات کو، لیکن اب کچھ رائے ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ کل کر دیں، کیونکہ ان کے ایک عزیز کی ایک آنا ہے کینیڈا سے۔ تو بہرحال یہ آج رات کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آیا کل ان کی تدفین ہو یا جمعرات کو۔ بہرحال آج رات ان کا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان جو ہے شہید کا پہنچ جائے گا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کے حوالے سے کہ ایک ان کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر حکومت کرواتی ہے کروائے، لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے معاملات کو، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس انکوائری سے کوئی بھی چیز ان کو نہیں ملے گی، لا حاصل ہوگا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو میں نے اپنا ایک ویلاگ کیا تھا، اس ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک انجینئر ایکٹ ہے، اور آج عمران خان صاحب کا اگر آپ نے بیان دیکھا ہوگا تو انہوں نے بھی اپنے جو بیان میں آج انہوں نے بات کی تھی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، انہوں نے اٹ واز اے ٹارگٹ کلنگ۔ ٹھیک ہے، ٹارگٹ کلنگ تو ہوتی ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی آدمی ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے ٹارگٹ کیا اور ٹھیک ہے ایکسٹرا بات جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لیکن جو ایک انجینئر ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے، اس کا جو ہے نا پکڑا جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نے پہلے تو میں آپ کو انجینئر ایکٹ بتا دوں کہ انجینئر ایکٹ ہوتا کیا ہے۔ انجینئرنگ ایکٹ کے تحت جو چیز کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے محرکات، ٹارگٹ کلنگ میں تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کلر ہے اور ایک ٹارگٹ جس کو کیا وہ ختم ہو گیا، لیکن جو انجینئر ایکٹ ہوتے ہیں اس قسم کے کرمنل، اس کے اندر ایک یا دو لوگ نہیں ہوتے، اس میں 4 یا 5 فریق ہوتے ہیں۔ پہلا کچھ میں ایک تو فریق وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ٹارگٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو فریق جس کو ٹارگٹ کیا جائے وہ تو آلریڈی ہوتا ہی ہوتا ہے فریق، اس کو تو آپ نہ ہی گنے نا، مطلب ایک جس نے ٹارگٹ کرنا ہے، جس نے ٹریگر دبانا ہے، ایک تو فریق وہ ہوتا ہے۔ دوسرا فریق وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تیسرا فریق وہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ثبوت اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہاں سے غائب کرنا ہوتا ہے۔ چوتھا فریق ہوتا ہے جو اس حوالے سے ان کو فورینزک جو بھی ہو سکتی نا انویسٹیگیشن، اس کے حوالے سے ایکسپرٹیز دیتا ہے ان کو کہ بھئی کس طریقے سے یہاں کون سی چیز ہوگی جس سے پکڑائی نہ آئے، کوئی چیز ثبوت نہ ملے، کوئی نہ ملے، وہ ہوتا ہے۔ اور پھر پانچواں ایک ہوتا ہے جو کہ ان تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے، دور کھڑے ہو کر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو، تاکہ دوران ٹارگٹ یا دوران جو ایک انجینئرنگ جو ایکٹ ہو رہا ہے اس دوران کہیں کسی کی کوئی اس کے اندر وہ انٹرپٹ نہ ہو کوئی، تاکہ ان کا آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اس قسم کی جب چیز کی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے انجینئر ایکٹ۔ تو یہ جو ارشد شریف کا جو ایک ہے نا معاملہ، یہ ایک انجینئر ایکٹ تھا جو کہ میں نے کل کہا۔ اب جو کل سے لے کے آج تک میں نے جو تحقیقات کی ہیں اپنے طور پہ کینیا کے پریس سے، ایجنسی سے، پولیس سے اور جو مختلف ذرائع آزاد ذرائع ہیں جن کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ جب میں نے اپنی انکوائری کی تو میں 2 چیزوں پہ پہنچا ہوں۔ ایک وہ جو میں نے کل آپ کو کہا تھا ارلی اس اٹیمپٹ کے بعد کہ یہ ایک انجینئر ایکٹ ہے، اس میں اس کے کئی محرکات ہیں، اس میں مطلب جو شریک ہیں وہ 3-4 لوگ ہیں، اور دوسری میں اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں پاکستان کے کسی بھی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ مجھے برا بھی کہہ رہے ہیں۔ کل جب میں نے ٹویٹ کی تھی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں فیصل صاحب آپ سے وہ تھا کہ آپ فوج میں، دیکھیے فوج کا سر میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج سے بھی ہمارے رابطے رہتے ہیں اور نہ ہم فوج سے ڈرتے ہیں، ہمارا فوج کا ایک معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہم فوج سے نہیں ڈرتے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب فوج سے ڈر گیا، فوج سے ڈرنے کی کیا بات ہے، فوج ہماری اپنی ہے، فوج ایسے نہیں کسی کو آ کے پھائل لٹکا دیتی۔ یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے نا کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے جو میرے پاس ثبوت میں آئے ہیں ان ثبوتوں کے اندر کہیں بھی کسی کے جو شخص وہاں پہ تھے، اس میں خاص طور پہ خرم اور وقار دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں، ان کے تمام جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں،
ان میں سے یا ان میں سے کسی بھی آدمی کے کسی بھی ٹیلی فون کے اندر وہاں کی ایجنسیز نے پاکستان کے کسی بھی ادارے کے کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر کا بھی نمبر ان کے پاس نہیں ہے. لیکن خرم اور وقار اور جو دوسرے لوگ وہاں تھے جنہوں نے ٹیلی فون کر کے بلایا وہاں پر، ان کے پاکستان کے دوسرے سیاسی لوگوں سے رابطے تھے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بات، اب میں کس سے تھے رابطے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، جو کرے. جو مجھے پتہ لگا نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی لوگ تھے ان میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اسی بنیاد کے اوپر کل میں نے یہ بات کہا تھا کہ کسی بھی ادارے کا کوئی اس کے اندر کوئی نہیں ہے. لوگ بلا وجہ اس کو غلط کر رہے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ بڑے بڑے لوگوں کے ویلاگ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں نا، بڑے بڑے ہم سے بڑے بڑے ویلاگر ہیں. آپ لوگ بھی بڑے بڑے ویلاگرز کے ویلاگ یاد رکھتے ہیں. ذرا ہم جیسے چھوٹے جو ویلاگر ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا یاد رکھ لیا کریں. آج سے 2 مہینے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں 2-3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان میں ایک ایسی پکچر پینٹ کی جائے گی کہ فوج کو اور عوام کو کھڑا کر دیا گا آمنے سامنے. آج وہ صورتحال بالکل سامنے آ گئی. ہر آدمی جو ہے اس مسئلے پہ فوج کے خلاف جو ہے باتیں کر رہا ہے، فوج کے خلاف انگلی اٹھا رہا ہے، جبکہ فوج کا اس سے دور دور کا بھی کوئی لین دینا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. میں نے بالکل ہر طریقے سے، مطلب اس کے اندر ایک تو میں ان لوگوں سے انکوائری کرائی ہے جن کا کہ نہ پاکستان کی ایجنسی سے کوئی دور کا تعلق ہے نہ کسی اور سے، وہ کسی اور ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ویسے بھی اپنی دلچسپی ہے، وہ جاننا چاہتے تھے محرکات. تو ان کی جو رپورٹس ہیں اب وہ ظاہر وہ شائع نہیں کریں گے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے. ان کے ہر ملک کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں. اور بہرحال جو بھی ہے اس کے اندر کوئی پولیٹیکل شخصیات ہیں اور جو پولیٹیکل کسی کی کوئی ہوگی، مجھے نہیں پتا. اب یہ لوگوں کا دیکھنے کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. لیکن جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ ایک ہے، مطلب کیا کہتے ہیں، کیا انجینئر ایکٹ. تو میں نے کہا تھا نا کہ سب چیزیں غائب کر دی جاتی ہیں. تو میں پہلے بھی کل بھی بتایا تھا آپ کو، ان کے ٹیلی فون 2 ٹیلی فون تھے وہ نہیں ہیں، وہ لیپ ٹاپ وغیرہ تھا، وہ کیمرہ وغیرہ جو وہ ویلاگ وغیرہ کرتے تھے، کوئی بھی چیز ان کی نہیں ملی. اور سب چیزیں کہاں غائب ہو گئیں. تو اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے جن کے میں نے بتایا تھا آپ کو، جو پاکستانی ہیں، خرم ہیں، وقار صاحب ہیں، اور ان کو جو ہے مطلب وہاں کی پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے. میں نے کل ایک رات کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو کیا وجوہات ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ شک و شبے کی طرف جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جہاں تک رہ گئی کینیا کی بات، وہ بھی میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ کینیا کے اندر پولیس کا یہ عالم ہے کہ پولیس کے اندر ہی آپ رہ کر کسی کو وہاں پر سپاری دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. کینیا کی پولیس کے اندر پولیس کو آپ سپاری دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بات میں نے کہی کہ وہ کینیا ان کو کس نے بلایا، کیوں بلایا، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں. جو ٹیلی فون ان کا تھا، اگر ٹیلی فون ہوتا تو پتہ لگ جاتا ٹیلی فون کس لیے غائب کر لیے گئے ہیں، لیپ ٹاپ کے اندر کس کس سے بات ہوئی، کون کون سے معاملات تھے، ان کے ای میلز کا کیا تھا مسئلہ، اور جو ان کے جو آئی ڈیز وغیرہ تھیں اس کی اگر وہ کریں گے چیک تو شاید ہو سکتا ہے سامنے آ جائے. لیکن سر دست جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ جس قسم کا جوڈیشل انکوائری کی انہوں نے بات کی ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے نا سامنے نہیں آئے گی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس کو فوج سے جوڑ رہے ہیں نا، وہ صرف اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو تحفے طائف لیے ہیں فلانا. دیکھیے انہوں نے اگر فوج پہ اگر وہ بات کی تھی نا تو فوج کے اوپر وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور فوج جو ہے نا ایجنسیز کو میں جانتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں کی ہو، بیلجیم کی ہو، ہالینڈ کی ہو، امریکن ہو، CIA ہو، بہت ساری ایجنسیز کو ہم جانتے ہیں، ہمیں ایجنسیز کا طریقہ کار بھی پتہ ہے. ویسے تو ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں تو کچھ بھی آپ کسی کو کہہ دیں. ایجنسیز بڑی خطرناک بھی ہوتی ہیں اور ایجنسیز بہت مہربان بھی ہوتی ہیں. ایجنسیز کا طریقہ اگر آپ کو نہیں پتہ، خاص طور پر اگر ریاستی ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر بہت کچھ ٹالرنس بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ ظالم بروٹل بھی ہوتی ہیں. لیکن بروٹل ہونے کا بھی ایک وجوہات ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں. ارشد شریف نے فوج کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ فوج اس کو کنارے لگائے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے میری بات. اس کی وجہ ہے کہ اس نے صرف ایک دو، میں نے بہت سارے لوگوں نے مجھے ایک تو تصویریں بھیجی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تحفے طائف فوجیوں کو بھی ملتے ہیں. یار یہ اٹ از ویری نارمل، یہ اس کے اوپر فوج نہیں برا مناتی. فوج کو تو کھڑے ہو کر گالیاں دی ہیں علی وزیر نے، فوج کو کھڑے ہو کے گالیاں دی ہیں محسن داوڑ نے. ریاست جو ہوتی نا، آپ نے سنا ہوگا نا وہ نعرے لگاتے تھے اعتزاز احسن، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو ریاست حقیقت میں ماں کی طرح ہوتی ہے. فوجی جو جرنیلز ہوتے ہیں یا فوج ہوتی ہے وہ بہت کچھ برداشت کرتی ہے. وہ چھوڑ دیں ایک علیحدہ کہ وہ رجیم چینج ہوئی تھی، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن فوج کے میں جنرل پریکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بہت برداشت کرتے ہیں. جب وہ ان کی برداشت کا لیول جب ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہوتا ہے جب وہ کوئی ملک دشمن کوئی جب کارروائی ہونے لگتی ہے، جو وہی دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی بات ہے اپنے اوپر، تو ان کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے، ان کو بھی معلوم ہے کیا کچھ ہوا ہے، ان کو معلوم ہے اور وہ ان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. جیسے میں نے کہا نا محسن داوڑ، علی وزیر اور بہت سارے لوگ ہیں
انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا فوج کے بارے میں. کچھ لوگوں نے تو بلکہ ایسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کے اوپر گولیاں تک چلائی ہیں, وہ ان کو ابھی تک فوج نے کیا پار لگایا ہے کسی کو. دیکھیے آپ ایجنسیز کو اگر سمجھیں, ایجنسیز اگر کسی کو پار لگانا چاہتی نا تو یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے ان کو پار لگا دیتی ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جہاں اگر پار لگانا ہوتا ہے وہ ایسے بندے کو کسی کو بھیج دیں, ان کے پاس ایسے معاملات ہوتے ہیں دنیا کی ایجنسیز کہ وہ کوئی خودکش بھیج دیں. آج کل تو بہت زیادہ خودکش دھماکے اور یہ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں, آج کل تو ایسی سی چیزیں آ گئی آپ سوچ نہیں سکتے. وہ جوتوں کے اندر آ گیا, آپ کو معلوم ہے جو ہارٹ اٹیک کرا دیا تھا, بہت ساری چیزیں, بہت ساری بڑے سوفسٹیکیٹڈ سسٹم آ گئے. کیا ضرورت پڑی کہ باہر جائیں, باہر جا کے اس کو بھجوائیں اور جا کے پھر یہ سب کام وہ کرتے ہیں جو مافیاز ہوتے ہیں, جن کی مجبوری ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں پکڑے نہ جائیں. ایجنسیز کبھی بھی کسی بھی ملک کی ایجنسیز کبھی دوسرے ملک کے اندر جا کر نا وہ اس طرح کام نہیں کرتی کبھی بھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر اس کے اندر ڈپلومیٹک ایشوز جو ہے نا آ جاتے ہیں. لوگوں کو بولنے کو تو چاہے میں کچھ بھی کہہ دوں نا کہ ٹھیک ہے جی ہماری فوج نے ادھر مروا دیا ادھر مروا دیا, یہ ایسے سب چیزیں نہیں ہوتی. آج میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ لگا ہے, کیونکہ پہلے جب میرے پاس ثبوت نہیں تھے, اب سارے ثبوت آ گئے اور لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو اصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے اداروں کو, ادارے جو کرتے ہیں نا وہ اٹھا لیتے ہیں جب زیادہ ہوتا ہے نا. آپ نے خود سنا, آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں اس کے اوپر کہ یار وہ کیا لفظ ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, وہ اٹھا لیتی ہے فوج. جب دیکھتے ہیں نا کہ بندہ کو بگڑا ہوا ہے تو 4-6 جوتے لگا کے چھتر لگا کے نا اس کو پھر تھوڑا لگا کے اس کو کر کے پھر باہر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جا کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے جناب میں ٹھیک ہو گیا. لیکن کبھی بھی ایجنسیز نہیں مارتی نہیں ہے کسی کو, نہیں مارتی کبھی بھی, ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. لیکن مارا تب جاتا ہے جب وہ بہت کچھ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کہ وہ ملک کے خلاف ہوتا ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہیں کہ جو کہ وہ قانون کی پکڑ میں بھی نہیں آ سکتا, تب جا کے کوئی ایجنسیز اس قسم کا اقدام اٹھاتی ہیں. پھر مسنگ پرسن ہو جاتا ہے, ہزار باتیں ہوتی ہیں, لیکن ایک اتنا پڑھا لکھا وہ بندہ, اور خود وہ اس کا باپ بھی شہید, اس کا بھائی بھی مطلب فوج کے اندر رہا, فوج سے اتنا محبت کرنے والا, اور فوج کیا بے وقوف ہو گئی اس قسم کی بات ہے. جو دیکھیں آپ پاکستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں صبح سے ٹرینڈ چلے ہوئے آرمی کے خلاف لگے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ عمران خان کا جو فوج اصل میں وہ کر کیوں رہے ہیں یہ بھی بتا دوں گا. اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ سے, باجوہ صاحب کی وجہ سے جو ٹسل لگ گئی نا, لوگ اس میں لے کے جا رہے ہیں. وہ چیز ایک علیحدہ ہے. عمران خان کی, باجوہ صاحب کی جو مخالفت چل رہی ہے نا, اس کو ان سب چیزوں سے نہ ملائیں, وہ ایک چیز علیحدہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان کے حمایتی تھے, سب کچھ تھے, لیکن میں آپ کو نہایت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کے کسی بھی اہم ادارے کا کوئی ہاتھ نہیں. ہاں حکومتوں کے حوالے سے میں زیادہ بات کچھ نہیں کروں گا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ سیاسی محرکات ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہونا تھا, اس کا بینیفیشری کون تھا. سب سے زیادہ جو ارشد شریف صاحب نے جو ان کی جو رپورٹ چھاپی ہیں, آپ کو پتہ حالیہ ابھی طور پہ یہ چھوٹے ہیں, ان کا جو نیب کے مقدمات سے کون چھوٹے ہیں, سارے کے سارے یہ چھوٹے ہیں, اور ساری چیزیں جو ہے محفوظ ہیں. میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب پاکستان واپس آنا چاہ رہے تھے. آج میں بھی بتا دیتا ہوں کیوں آنا چاہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو ثبوت تھے, جو دستاویزات تھی ان کے پاس, وہ یہیں پاکستان میں کہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. کس کے پاس رکھی ہیں, کہاں رکھی ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کسی کے ذریعے مجھے پتہ لگا تھا کہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس, وہ پروف اپنے ساتھ زیادہ لے کر نہیں گئے تھے وہاں پر, کیا کہتے ہیں, کینیا, کیونکہ ان کا پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں ٹھہرنا ہے. بہت سارے دستاویزات تھے تو وہ کچھ چیزیں یہاں چھوڑی تھی, کچھ ان کے کیا کہتے ہیں اس میں تھی, وہ کیا نام ہے آپ کا, جو لیپ ٹاپ کے اندر تھی کچھ چیزیں, تو وہ لے کر گئے تھے. تو ان کا پلان تھا یہاں پر آتے, یہاں پہ آنے کے بعد پھر وہ کچھ کر سکتے. اور ایک بات مجھے یہ بھی پتہ لگی ہے باوثوق ذریعے سے کہ ان کے یہاں پہ معاملہ طے پا گئے تھے. کس کے ساتھ, جو بھی ہمارے ادارے ہیں, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو بھاگنے کی. اور یہی وجوہات ہے کہ آج آپ دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں, میری بات کی جو میں نے یہ بات کل کہی تھی, جس کی آج میں دوبارہ آپ کو تفصیل بتائی ہے, اس کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے, کون انوالو ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ تحقیقات کی جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے. یہی الفاظ میں نے کل کہے تھے ویلاگ کے اندر کہ وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے کہ اس ایٹماسفیئر کو ایسا پیدا کیا کہ ارشد شریف کو اور صابر شاکر کو بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے, وہ ڈالے والے والی گاڑیاں آتی, میں نے بتایا نا وہ ایک طریقہ کار ہے دبکا شبکا لگانے کی, لیکن وہ قتل کرنے نہیں آتے کسی کو. یہ کون تھا جنہوں نے ان کو پرووک کیا, کون تھا جنہوں نے کو مشورے دیے, کون تھا انہوں نے کہا کہ تم نکل جاؤ جلدی سے اور بھاگو یہاں سے. کس نے مقدمات کے اندر ان کو اتنا پھنسا دیا تھا بری طریقے سے, جو راتوں رات وہ نکل کر بھاگے. تو یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہوں گی. بہرحال دیکھتے ہیں. اور دوسری خبر آج یہ کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ تحریک شروع کریں گے جمعے کو. اچھی بات ہے, دیکھیں کہتے ہیں کہ بھئی وہ پرامن تحریک کریں گے. میرا تو بھائی جہاں تک خیال یہ ہے, کسی کو برا لگے بھرا لگے, میں تو بات آزادانہ طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا وقت لوز کر دیا.
عمران خان صاحب نے بہت بڑا ٹائم نکالا ہے. عمران خان صاحب کو جب یہ شہباز گل کے اوپر جو ہوا تھا تشدد، اگر اسی وقت کر دیتے تو یہ سارا نہ ابھی تک ارشد شریف کو بھی کچھ نہیں ہونا تھا. کیونکہ معاملے بہت سارے جن لوگوں نے کام کیا نا ان کی حکومت ہی نہیں ہونی تھی. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، یہ بھی میری خبر ہے کہ جتنا عمران خان صاحب نے لیٹ کیا نا اس کے اوپر حکومت بہت زیادہ خوش ہے. حکومت کے اہم ذرائعوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ جس وقت یہ شہباز گل والا مسئلہ ہوا تھا اور اس کو پکڑ کے لے گئے تھے، ہمیں ڈر یہ تھا کہ عمران خان کو اچانک کال نہ دے دے، کیونکہ اگر اچانک وہ کال دیتا تو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے ہم 24 گھنٹے کے اندر ہمیں حکومت چھوڑ کے بھاگنا پڑ جاتا. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے، ہم ان لوگوں کا اور اپنے ذرائع کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو اب تک روکے رکھا اور اس قابل کر دیا کہ ہم نے اپنے گرد فصیل بنا لی. لفظ کیا تھے؟ فصیل فصیل سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ جو قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے. میں تو کیونکہ وہ ایک شخص ایماندار ہے، میں شروع سے میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی فیصلہ جو صحیح وقت پہ نہیں لیا جاتا وہ فیصلہ کبھی کبھی نقصان دینے کا بھی باعث بنتا ہے. اور یہ جو ارشد شریف کا جو معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، میں کہہ رہا ہوں بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا مورل ڈاؤن ہوا، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا. شہباز گل کا مسئلہ ہوا، وہ ایک ان کا سینیٹر غائب ہے، دوسرے سینیٹر 70 سال کا آدمی، اس کے اوپر ظلم و تشدد ہوا، وہ بیچارہ باہر آ گیا. اس کے بعد یہ ارشد شریف بیچارے شہید کر دیے گئے، ایک دو لوگ اور اپنے پھر رہے ہیں. اتنا ڈیلے کر کے آپ نے اتنا ٹائم نکال دیا. اگر یہ پہلے ہو جاتا تو آپ یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، آج سارے معاملات کچھ اور ہی ہوتے. تو بہرحال دیکھیں اللہ مالک ہے. اور مریم نواز صاحب کا آپ نے دیکھا ایک ٹویٹ آیا، بڑا افسوس تھا مجھے دیکھ کے، مجھے بالکل توقع نہیں تھی. اور میں تو یقیناً مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی مطلب بری بات ہے. میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کسی پی ٹی آئی کے نام یاد نہیں آ رہا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ ہندا، بالکل صحیح لفظ کا، حقیقت کی بات ہے کہ اس دور کی ہندا بالکل ظالمانہ اور بہت غلط. لیکن میں اس ٹویٹ کے پیچھے کچھ اور دیکھ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ خبر نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی منہ سے نکلوا دیا ہو تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر نفرت کس کی تھی اور کون اس بہیمانہ قتل کے پیچھے کون کردار ادا کر سکتا ہے. آپ یقین کریں جب کوئی انسان کسی کو جب قتل کرتا ہے نا، جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، جب اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے تو اس پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور نہ بھی کرے چھپتے چھپتے بھی اس کے منہ سے کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے. تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا کوئی ہو سکتا ہے کوئی معاملات ہو. بہرحال دیکھنا یہ ہوگا. اصل ساری کہانی یہی ہے کہ اس تمام چیزوں کا وہ کیا کہتے ہیں کہ بینیفیشری کون تھا. اور دوسرا ایک بات، میں نے ایک بات آپ کو یہ بھی کہی تھی کہ ویلاگز جو ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں. میں نے 2 مہینے پہلے، اگر میرا ویلاگ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 2 مہینے پہلے کہی تھی بات کہ ایک وقت پاکستان میں ایسا آئے گا، کچھ لوگ ایسا لے کر آئیں گے کہ وہ فوج کو، عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں گے. آج کی صورتحال جو اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی ہے. تو آج کا میرا جو ویلاگ ہے اسی بنیاد پر زیادہ میں نے اس کو فوکس کیا ہے. اور بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں انڈیا جو ہے بڑی وہ تیزی سے کام کر رہا ہے. وہ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا. آپ کو میں نے کل کہا تھا نا، وہ رشی سنک جو ہے وہ بن چکا ہے. رشی جو ہے وہاں کا پرائم منسٹر برطانیہ کا. ایک طرف کملا ہیرس امریکہ میں وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی بھارتی نژاد ہے اور یہ بھی ہندو ہے، اور اس کا جو سسرال ہے سارے کا سارا وہ بھی انڈین بھارتی نژاد ہے. اور وہ خود اپنے آپ کو، اب لوگ بحث کرنے لگتے ہیں کہ وہ کینیا، وہ چھوڑ دیں انڈیا کینیا، وہ اپنے آپ کو ہی سیز ہمسیلف کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جس زمانے میں ادھر ادھر کہیں وہ پیدا ہوا تھا، وہ گجرانوالا وغیرہ، وہ سالہ انڈیا کا حصہ تھا. تو بہرحال وہ خود کلیم کرتا ہے کہ میں انڈین ہوں. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے کے 1-2 اور ممالک کے جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی ہندو ہیں. اور پھر IMF کے اندر، اور آپ یہ دیکھیں کہ FATF کے اندر اور دوسری کئی جگہ انڈین پرسنالٹیز کے بعد انڈینز کا اس طریقے سے امریکہ اور برطانیہ، یہ 2 انتہائی اہم ممالک ہیں جن کے کہ دنیا کی سیاست پہ اثر ہوتا ہے. یہاں پہ بھارتی نژاد لوگوں کا آنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو اس چکر میں لگے ہیں، سیاست کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یہ میں اپنی پسند کا جنرل لے آؤں، تم اپنی پسند کا جنرل لے آؤ، اور نہیں ہو تو پھر کسی صحافی کو مار دو، کسی سیاستدان کو لڑکا دو. یہ جو ہے نا اس طرح سے ریاست نہیں چلتی. ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو انکوائری کی بات کر رہے ہیں،
حکومت سے کہہ رہے ہیں انکوائری کریں. میری ان سے درخواست ہے کہ حکومت سے انکوائری نہ کرائیں, وہ خود کھل کر آئیں, خود ایک آزاد اپنی انکوائری کریں, کیونکہ آرمی کی انکوائری سب سے اچھی ہوتی ہے. وہ انکوائری کریں اور معاملات کو کنٹرول کریں. جس طرف پاکستان جا رہا ہے اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں, اس حالات کی وجہ سے پاکستان جس رخ پہ جا رہا ہے نا, مجھے وہ انتہائی خطرناک لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آج کے لیے اتنا ہی, کل اپنا تجزیہ لے کے پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.